اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت بخشی۔ جن پیغمبروں کے نام اوپر گنائے گئے ہیں اور جن کی طرف وہ لوگ کہہ کر اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہم السلام۔ ان 18 ناموں میں حکم بمعنی حکومت و سلطنت اگر ہو تو اس کے مستحق صرف 2 ہیں، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، اور چاہے کسی طرح کسی تاویل سے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کر لیا جائے، باقی 14 نام ان پیغمبروں کے ہیں جن کو اس کا کوئی حصہ نہیں ملا تھا۔ اس لیے لا محالہ حکم کا لفظ قرآن میں عربیت کے اصلی اور صحیح اور صریح معنی میں مستعمل ہے، اور اس لفظ سے خدا کا جو مقصود ہے وہ کتاب کے ساتھ ساتھ ان پیغمبروں کو برابر حیثیت میں ملا تھا۔ غلط فہمی کا پورا پردہ چاک کرنے کے لیے ایک اور آیت کریمہ پر نظر ڈالیے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی بشر کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکم، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بنو، بلکہ جو تم کتاب تورات سکھاتے تھے اور جو تم پڑھتے تھے اس کے ذریعے سے خدا والے بنو۔ ان آیتوں میں مخاطب اہل کتاب ہیں، اور جس مقدس بشر کا اس میں ذکر ہے بظاہر اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وہ نہ ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب یہود کی پوری قوت مدینے کے اطراف اور حجاز میں موجود تھی، اور اسلام ہنوز ان کے مقابلے میں کمزور و ناتواں تھا۔ ایسی صورت میں جس حکم کے ملنے کا ذکر ان آیتوں میں ہے وہ کتاب و نبوت ہی کی جنس کی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو حکومت اور سلطنت کا ادنیٰ سا شائبہ بھی عطا نہیں ہوا تھا، اور حضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک جب تک بنی اسرائیل اپنی ممتاز قوت کے ساتھ مدینہ اور حجاز میں موجود تھے یہ رتبہ نہیں ملا تھا۔ آیت ان الحکم الا للہ میں بھی حکم سے مراد وہی فیصلہ اور قضائے ربانی ہے، حکومت اور سلطنت نہیں۔ تسکین کے لیے اس آیت کے آگے پیچھے کے الفاظ پر نظر ڈالو۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ۔ کہہ دے اے پیغمبر کہ میں اپنے پروردگار کی کھلی دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ نہیں جس کی تم جلدی کرتے ہو، فیصلہ کسی کا نہیں لیکن اللہ کا، وہ حق بیان کرتا ہے اور سب فیصلہ کرنے والوں سے وہ بہتر ہے۔ ان وجوہ سے اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ انبیاء علیہم السلام کو منصب نبوت اور وحی کتاب کے ساتھ حکم کی سند بھی ملتی ہے، جس کے صاف و صریح معنی کلام عرب اور لغت اور قرآن کے قرینوں سے علم و فہم، فیصلہ و حق و باطل میں تمیز ہے، اور اس رسول کی اس قوت اور طاقت کے نتائج بھی ہمارے لیے واجب العمل ہیں۔